میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز پاکستان میں بےہودگی، بے حیائی اور فحاشی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور بےہودہ رسالوں کے ذریعے، بل بورڈز کے ذریعے، سائن بورڈز کے ذریعے، بےہودہ قسم کے اشتہارات کے ذریعے سے فحاشی کو، بے حیائی کو اور سے اور بڑھایا جا رہا ہے۔ دوستو، ہماری اخلاقی لحاظ سے بھی، ہماری دینی لحاظ سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بڑھتی ہوئی فحاشی کے انسداد کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے اپنی سی کوشش کریں۔ آج ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جب سپریم کورٹ وہ پیمرا کو حکم دیتی ہے کہ فحاشی کی اشاعت کو روکا جائے، تو آگے سے پیمرا پوچھتی ہے کہ فحاشی ہے کیا، پہلے یہ تو بتاؤ فحاشی کی تعریف کیا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فحاشی کیا ہے۔ ہر ایسی حرکت، ہر ایسی گفتگو، ہر ایسی ادا، ہر ایسا واقعہ، ہر ایسے گانے کے بول، ہر ایسی موسیقی جو کہ انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکائے، انسان کو جنسی اعتبار سے آوارہ کرنے کی کوشش کرے، وہ اصل میں فحاشی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تصویروں کے ذریعے سے بھی، اور گانوں کے ذریعے سے بھی، اور ڈراموں کے ذریعے سے بھی، اور کارٹونوں کے ذریعے سے بھی ہر طریقے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ فحاشی ایسے پھیلائی جائے کہ ہمارے جنسی جذبات کو بھڑکا کر اور ہمیں حیوان کی سطح پر لایا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو اس شیطانی کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنی اپنی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فحاشی کی روک تھام کے حوالے سے زیادہ زور دیا ہے، اور بھی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن فحاشی جیسی برائی سے بچنے کے لیے زیادہ تاکید کی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہر جمعے میں ہم خطیب حضرات سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا حکم دیتے ہیں، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ روکتے ہیں فحاشی سے، اللہ روکتے ہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں ہر قسم کی زیادتی سے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا فحاشی منکر نہیں ہے؟ لیکن فحاشی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے کیا ہے، ینہی عن الفحشاء والمنکر۔ حالانکہ منکرات میں، برائیوں میں فحاشی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فحاشی کا ذکر الگ سے کیا۔ 2 جگہ قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ بدبخت لوگوں کو فحاشی کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن دیکھیے الفاظ کیا ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 169 میں فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ خود ذرا سوچئے کہ کیا فحاشی برائی نہیں ہے؟ لیکن شیطان برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فحاشی زیادہ ایک برا جرم ہے کہ اس کا ذکر علیحدہ سے ہو رہا ہے، ورنہ سوء اس میں بھی فحاشی شامل ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ اسی طرح سے سورہ نور آیت نمبر 21 میں الفاظ آتے ہیں، انہ یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف آئے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 37 میں، اور سورہ نجم میں آیت نمبر 32 میں فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں یہ رکتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، اور خاص طور پر ذکر کیا فحاشی سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فحاشی کے جرم کو اس کا علیحدہ سے ذکر کر کے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انہی آیات کے ذریعے سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک اللہ کا رستہ ہے اور ایک شیطان کا رستہ ہے۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فحاشی سے روکتا ہے، اور شیطان کا رستہ کیا ہے؟
وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوستو، جو اللہ والے ہیں وہ معاشرے سے فحاشی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ معاشرے میں فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے، یہ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ شیطان کا پورا ٹولہ ہے جو کہ مل کر معاشرے میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس بدبخت نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کو نکلوا دیا تھا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ اس نے ان کے ساتھ کیا یہ تھا کہ وہ ان کا لباس اتروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو، اماں حوا سلام علیہا کو، کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان نے ان کو اللہ کے حکم سے غافل کیا اور اس کے بعد اس ممنوع درخت کا پھل کھلا دیا۔ جیسے وہ پھل کھایا انہیں محسوس ہوا کہ وہ برہنہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد، ہماری اماں سلام علیہا، اماں حوا، انہوں نے فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ تو یہ شیطان وہ خبیث مخلوق ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کے لباس کو اتروا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ آج بھی شیطان اور اس کا ٹولہ لباس کو کم سے کم کراتے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے پر انسان بالکل جانوروں کی طرح برہنہ ہو جائے، عریاں ہو جائے۔ فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کا پورا ٹولہ ہے جو کہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک یہ کہ شیطان کا ٹولہ چونکہ جنات میں سے ہے، اور جنات وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا شیطان کا ٹولہ یہ صرف جنات ہی میں سے ہے؟ نہیں، قرآن پاک کہتا ہے شیاطین الانس والجن، جنات انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انسانوں میں بھی شیاطین کے ایجنٹ ہیں، لیکن وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ مراد کیا ہے کہ یہ روپ بدل کر آتے ہیں، یہ بظاہر ہمارے خیرخواہ بن کر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ لہٰذا نوٹ کیجئے، بیہودہ جو ڈرامے ہیں جس میں کہ پیار اور محبت کی داستانیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، یہ ڈراموں کی کہانیاں لکھنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کو پروڈیوس کرنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کے لیے سیٹ ڈیزائن کرنے والے بھی شیطان، ان ڈراموں کو اس کے بعد تیار کر کے اور پروڈکشن کے قابل بنانے والے بھی شیطان۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا دوستوں اور بزرگوں، اپنے گھروں میں ان ڈراموں کو اگر ہم دکھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس شیطان کے ٹولے میں شامل ہیں۔ اگر میرے گھر پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بیہودہ ڈرامے، بیہودہ اشتہارات، بیہودہ مناظر نشر ہو رہے ہیں، میرے گھر پہ کیبل کنیکشن کے ذریعے سے یہ بیہودہ چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر میں بھی سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں بھی شیطان کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پورا ٹولہ ہے جو کہ مل کر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ ہر ڈرامے کا موضوع، ہر فلم کا موضوع یہی پیار اور محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ہر گانے کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ گانے کا بول لکھنے والا بھی شیطان، گانے کے بول کے حوالے سے دھن بنانے والا بھی شیطان، گانے کے اس بولوں کے حوالے سے اور دھن کے حوالے سے موسیقی کا پورا سلسلہ بنانے والا بھی شیطان، اور اس کے بعد گانا گانے والے بھی شیطان۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، ان گانوں کو سننے والے، ان گانوں کو سننے کے لیے تمام آلات اپنے گھروں پر فراہم کرنے والے، وہ بھی پھر شیطان کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فنکار ہیں، یہ ہمیں تفریح پہنچا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں، اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے
ان فنکاروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور ان کے پرستار بن جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، ان کے انٹرویو شائع ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن ہم انہیں کچھ اور سمجھ کر اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تفریح پہنچانے والے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اسی طریقے پر جو بھی فحاشی پھیلاتا ہے، جو بھی بیائی پھیلاتا ہے، یا فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یا لسانیت پھیلاتا ہے، یا گمراہ کن نظریات پھیلاتا ہے، یا کھیل کے ذریعے سے ہمارے ٹائم کو برباد کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ہم اسے اپنا خیر خواہ، اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فلم اسٹار ہے، یہ ہمارے لیے ستارے ہیں معاذ اللہ، یہ ٹی وی اسٹار ہے، یہ ہمارا کرکٹ اسٹار ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر وہ ہمیں اللہ کے احکامات سے غافل کر رہے ہیں، ہمارے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں شیطان ہیں، شیطان کے ٹولے میں شامل ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اور ہم انہیں اپنا ہیرو بنائے پھرتے ہیں، اور ہمارے بچے ان جیسا بننے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیاطین اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو دوست ان کا بنا دیا ہے جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہرگز ہمارے گھر پر بیہودہ مناظر نہ دکھائے جاتے، ہرگز ہمارے گھر پر بیہودہ رسالے نہ آتے، ہرگز کوئی بھی بیہودگی کی چیز وہ معاشرے میں نہ پھیلتی۔ ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہم نے خود پیدا کی ہے، اور یہ گندگیاں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور خود سوچئے، یہ شیطان کا ٹولہ ایسا خبیث ٹولہ ہے کہ رفتہ 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 ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑی بے حیائی کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ اس میڈیا پر عورتیں آتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ سروں پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ گلے کا ہار بن گیا۔ اس کے بعد ہم جب اس کے عادی ہو گئے تو پھر دوپٹہ گلے سے اتر کر اور کندھے پر لٹک گیا۔ اس کے بعد دوپٹہ سرے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا کہ ہم عورتوں کو ہاف آستینوں کے ساتھ دیکھنے کے عادی بن جائیں، اور اب اس کے بعد بدبختی یہاں تک آ چکی ہے کہ عورتیں سلیو لیس لباس پہنے ہوئے پورے بازو غائب ہیں، اور اب تو جو ہے وہ سینے بھی رفتہ رفتہ جو ہے وہ برہنہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پیٹ بھی جو ہے وہ ان کا ننگا کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے پر یہ شیاطین عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اس طرح سے عورتوں کو بازاری کھلونا بنا کر اور اشتہارات کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ ان کو نعرہ بڑا خوبصورت دیتے ہیں مساوات مرد و زن کا، حقیقت میں یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ان کا جو کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب بھی کبھی کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، یہ شادی بیاہ میں جوتا چھپائی کی ایک رسم ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اسی طریقے پر مہندی کے موقع پر، مایوں کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں اور جس طرح سے مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، واللہ امرنا بہا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے رسمیں خود شروع نہیں کی تھیں، ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور تبھی یہ رسمیں ساری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے پر شیاطین جواز پیش کر کر ہمیں بےہودگی اور بیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ورنہ خالص جو رسم ہے اسلامی وہ نکاح ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں تو مخلوط محفل نہیں ہوتی، نکاح میں تو دلہا میاں ہوتے ہیں، اور دلہن خود نہیں آتی، بلکہ اس کی طرف سے اس کا ایک محرم رشتہ دار وکیل بن کر آتا ہے، اور دو اس کے محرم رشتہ دار گواہ بن کر آتے ہیں۔ ورنہ نکاح کی محفل میں تو دلہن کو آنا چاہیے تھا۔ نکاح کی محفل میں زندگی بھر کا آپس کا ایک پیکٹ، ایک معاہدہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ دلہا اور دلہن کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن جو اصل فریق ہے اس معاہدے کی وہ تو نہیں آ رہی۔ اس کی طرف سے تین مرد جو ہے وہ ایک وکیل، دو گواہ بن کے آ رہے ہیں۔
اتنی اہم محفل میں اگر عورت نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے، مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کی محفلیں اور الگ ہیں، عورتوں کی محفلیں الگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے ہم نکاح کی محفل تو رکھتے ہیں سنت طریقے سے، اور اس کے بعد رخصتی کی محفل میں اور ولیمے کی محفل میں ہم پھر مخلوط محفل سجا کر اور شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدبخت غلط کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ارے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی فرمائیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی، بےہودگی، بے حیائی یہ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ عورت بیچاری گھر میں کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، بچے کی پیدائش کے حوالے سے، بچے کی پرورش کے حوالے سے۔ لہذا اسلام کہتے ہیں اب عورت کو تحفظ دو، وہ گھر پر رہے، وہ مشقتیں اٹھا رہی ہے، اس کے سارے اخراجات مرد پورا کرے۔ لیکن عورت کے ساتھ ظلم کہ وہ گھر کی بھی ساری مشقتیں اٹھائے اور اس کے بعد وہ پھر جو معاش، جو اصل ذمہ داری مرد کی تھی، اس میں بھی آ کے حصہ ڈالے۔ اور ذرا سوچئے، آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی ایئر ہوسٹس بن کے اور دوسرے مردوں کی خدمت کر رہی ہو اور ہوسناک نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوں؟ کتنا ظلم ہے ہماری ماں اور بیٹیوں کے ساتھ۔ کیا آپ کوئی پسند کرے گا آپ میں سے کہ اس کی بیٹی اشتہاری کھلونا بنی ہوئی ہو اور دوسروں کے بزنس چمکانے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہو؟ آپ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ لیکن آج کس طرح سے اس امت کی بیٹیاں، ان کی مٹی پلید کی جا رہی ہے اور ان کے ناموس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ذرا خود سوچئے، اگر ایک مرد وہ کسی اور غیر عورت کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے، اس کی توجہ اس پر ہو جاتی ہے، لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے کم ہوگی۔ حالانکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ مرد کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو اور عورت کی ساری توجہ اپنے شوہر پر ہو تاکہ خاندان مضبوط ہو۔ لیکن اگر مرد کسی عورت کی طرف مائل ہو گیا اور بیوی کی طرف توجہ کم ہوئی، بیوی کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے کہ نہیں ڈال رہی ہے؟ اور پھر جہاں پر مخلوط محفلوں کی آزادی ہوتی ہے اور عورتیں اور مرد آپس میں بالکل فری مل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر باپ کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اولاد میری ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اولاد کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اولاد پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بے حیائی، بےہودگی، فحاشی یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کا حکم نہیں دیتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت ہمارے اوپر پاکستان میں کتنی طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی، اور تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ آج ہم پر تینوں طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ اوپر کا عذاب ہمارے اوپر طوفانی بارشوں کی صورت میں بھی آیا ہے، اوپر کا عذاب ہمارے اوپر اولوں کی صورت میں بھی برسا ہے، اور اوپر کا عذاب بے حس قسم کے امریکہ کے ایجنٹ حکمرانوں کی صورت میں بھی برسا ہے، جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن سارے کا سارا جو بوجھ ہے معاشی وہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا مشرف ہو اور کیا اس کے بعد زرداری ہو اور کیا موجودہ حکومت ہو، سب کے سب امریکہ کے ایجنٹ بن کر اور قرضے لے لے کر IMF سے اور سارا بوجھ عوام پر ڈال کر خود عیاشیاں کر رہے ہیں، خود لمبے لمبے دورے بیرون ملک ہو رہے ہیں، پوری پوری کنبوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ بے حس حکمران اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے کا عذاب بھی ہم پر آیا، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، ڈینگی وائرس کا حملہ بھی ہوا، آپس میں مذہب کی بنیاد پر جھگڑے، آپس میں لسانیت کی بنیاد پر جھگڑے، ٹارگٹ کلنگ، خون ریزی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب اسی فحاشی کے پھیلانے کی وجہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. ہم نے فحاشی کو جس بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے اور ہم سب نے مل کر پھیلایا ہے. گلی کوچے میں ویڈیو سینٹرز کھولنے والے عوام میں سے ہیں، لیکن کیا چیز سپلائی کر رہے ہیں اور ان سے وہ گندی فلموں کے ویڈیوز لے کر اپنے گھروں پر کون لا رہے ہیں، اپنے گھروں میں کون دکھا رہے ہیں؟ کیبل آپریٹرز کون ہیں؟ کوئی باہر سے نہیں آئے، عوامی میں سے ہیں. ہم سب مل کر فحاشی کو پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ہم پر عذاب آ رہے ہیں. لہٰذا یہ عذاب نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ہم سچی توبہ نہیں کریں گے. نوٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ایمان لائیں. اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر ایک چیز چلی جائے دوسری بھی چلی جاتی ہے. تو اگر آدمی میں سے حیا ختم ہو تو اس کا ایمان بھی چلا جائے گا. تو اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے اور شیطان اور اس کا ٹولہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے تاکہ اہل ایمان ایمان کی پونجی سے محروم ہوں. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو خود سوچئے کہ آج ہم کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں، صحابہ اکرام چاہتے تھے، اولیاء اللہ چاہتے تھے، ہم اس کے بالکل برخلاف وہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ شیطان اور اس کے ٹولے والا کام ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ والے بنیں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو صحابہ اکرام کا کام ہے، جو اولیاء اللہ کا کام ہے کہ معاشرے میں شرم، معاشرے میں حیا، معاشرے میں اخلاق، معاشرے میں نیکیوں کو پروان چڑھائیں اور معاشرے سے ہر برائی اور خاص طور پر ہر بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جو بھائی بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں اس مہم میں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، ذرا وہ اپنا بھی جائزہ لیں. ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے ہاں، ان کے اپنے زیر کنٹرول فحاشی پھیل رہی ہو اور وہ حکومت سے مطالبہ کرنے کی مہم میں شریکوں کے فحاشی بند کرو. وہ بھائی پہلے جہاں ہمارا اپنا اختیار ہے ہم وہاں تو فحاشی کی روک تھام کریں. تو جہاں میرا اختیار ہے وہاں پر میں اپنے گھر میں ہرگز کو ایسا بیہودہ اخبار نہ آنے دوں، ایسا بیہودہ رسالہ نہ آنے دوں کہ جس کے اندر فحش تصویریں اور فحش کہانیاں اور فحش مناظر اور فحش اشتہارات ہوں. میرے گھر پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کوئی بیہودگی نشر نہ ہو. ایسا نہ ہو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کر رہے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو. تو ہمیں اپنا سب سے پہلے گریبان میں جھانک کر جائزہ لینا ہے. اگر واقعی ہم خود فحاشی سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس مہم میں اثرات پیدا کرے گا اور ہماری اس مہم کے نتیجے میں انشاءاللہ ارباب اقتدار اس حوالے سوچنے پر مجبور ہوں گے. اور اگر ہم نے خود اپنا جائزہ نہیں لیا اور خود ہم فحاشی کے حوالے سے غلط کام میں ملوث رہے تو پھر یہ ہماری مہم ہرگز اس میں کوئی اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی، اس مہم میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی تاثیر شامل نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ حکمران بھی سوچ لیں کہ اگر اتنے اللہ کے بندے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فحاشی ختم کرو اور اگر پھر بھی وہ فحاشی کو ختم نہیں کرتے تو خود سوچئے کہ اقتدار آنی جانی شے ہے. کئی بادشاہ اور کئی چلے گئے، انہوں نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی ہے حکمرانو اللہ کے پاس جانا ہے. خود سوچو وہاں پر جا کر کیا جواب دو گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.